السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو مچھوارے بھائیوں کا خوبصورت واقعہ۔ تو ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، جن میں ایک مسلم تھا اور ایک کافر۔ دونوں بھائی مچھوارے تھے۔ کافر بھائی بت کی پوجا کرتا تھا، اور جب مچھلی پکڑنے کے لیے پانی میں جال ڈالتا تھا تو اس کی پوری جال بھر جاتی تھی اور جال کھینچنا مشکل ہو جاتا۔ اور دوسرا بھائی جو کہ مسلم تھا، اس کے جال میں صرف ایک یا دو مچھلی ہی آتی۔ وہ اس مچھلی کو لے کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک بار اس مسلم مچھوارے کی بیوی اپنے چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر مچھوارے کی بیوی پر گئی، جو اچھے کپڑے اور اچھے زیور پہنے ہوئے تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلم مچھوارے کی بیوی کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور وہ بولی کہ کاش میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی۔ یہ سن کر کافر کی بیوی بولی کہ تو اپنے شوہر کو راضی کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود کی عبادت کرے، تاکہ تو بھی میری طرح دولت مند ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غم زدہ ہو کر نیچے آئی۔ پھر جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو غم زدہ دیکھ کر اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ تو اس کی بیوی بولی کہ یا تم مجھے طلاق دے دو یا تم اپنے بھائی کے معبود کی عبادت کرنے لگو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، تو کیا اللہ سے نہیں ڈرتی جو تو کفر کی بات کرتی ہے؟ تو وہ بولی کہ بس کرو، اتنی باتیں مت بناؤ، میں اس طرح بھوکی ننگی نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتیں اور تمہارے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ اچھے اچھے کپڑے اور زیور پہنے رہتی ہے۔ جب اس مسلم مچھوارے نے دیکھا کہ اس کی بیوی ضد پر آ گئی ہے اور وہ نہیں سمجھ رہی ہے، تو اس نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، کل سے میں مزدوری کروں گا اور خوب محنت کروں گا اور میں تمہیں روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا۔ ان 2 درہم سے تم اپنی ضرورت کی چیزیں دھیرے دھیرے کر کے خرید لینا۔ یہ سن کر اس عورت کو تسلی ملی۔ صبح صبح وہ مسلم اپنے گھر سے مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کہیں بھی اسے کوئی کام نہیں ملا۔ وہ ادھر ادھر پھرتا رہا، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ آخرکار وہ مایوس ہو کر ایک تالاب کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر شام ہونے تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم آج اتنی دیر تک کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے اس دن کام کروانے کی شرط رکھی ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی بولی کہ وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے خوب دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ سب دے گا جو میں اس سے مانگوں گا۔ پھر وہ اسی طرح اپنے خدا کی عبادت میں لگا رہا۔ جب تیسری رات ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا کہ اگر تم نے کل مجھے درہم نہیں لا کر دیا تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو بہت دکھ ہوا، اور پھر وہ اگلے دن ایک یہودی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کیا تم مجھے اپنے پاس مزدوری پہ لگا لو گے؟ یہ سن کر اس یہودی نے کہا کہ ہاں، میں تمہیں مزدوری پہ لگا لوں گا، مگر ایک شرط ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اس نے اس یہودی کی شرط مان لی اور روزے کی نیت کر کے وہ اس کے ساتھ مزدوری پہ چلا گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی باہر نکلی۔ تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفی دیے اور اس سے کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے، تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کی خدمت میں تھا، اور پھر تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی بادشاہ کی خدمت میں جاتا تو اسے بہت کچھ مل جاتا، لیکن وہ ایک یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمیشہ بادشاہ کی خدمت کرتا تو اسے ہمیشہ انعام و اکرام ملتا۔ بس یہ لو 29 اشرفی، اگر وہ آج بھی آتا تو 30 اشرفیاں ملتی۔ پھر وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی اور ایک سنار کو وہ اشرفی دکھائی، تو اس سنار نے اس اشرفی کے بدلے 1000 درہم دے دیے۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو اس نے کہا
کہ آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا تو اس کی بیوی نے کہا آخر تم بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر کسی اور کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس نے اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ آدمی روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس، میں نے دونوں جہاں کے بادشاہ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت کر کے اپنی ساری زندگی گزار دی اور وہیں اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ سبق: دوستوں اور عزیزوں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ اپنے بندوں کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں، وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔